بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام بادام کے فوائد کے بارے میں ہے کہ بادام کون سے بادام کھانے چاہیے اور کس طرح کھانے چاہیے۔ بادام کھانے کا مشورہ تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ بادام کون سے کھانے ہیں اور کس طرح کھانے ہیں۔ باداموں کو مغزیات کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ قدیم مصر اور یونان میں بادام بہت ہی نایاب چیز سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت بادام صرف بادشاہوں اور امیر لوگوں تک ہی محدود تھا۔ بادام کو مٹھائیوں، حلووں اور بعض گوشت کی ڈشوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ بادام بچوں، جوانوں اور بوڑھوں سبھی کے لیے یکساں مفید ہے۔ بادام سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، جسم کو طاقت ملتی ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ جسم میں طاقت اور توانائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں فالتو چربی نہیں بننے دیتا۔ بادام کھانے سے ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں، دماغ اور نظر تیز ہوتی ہے۔ دماغی کمزوری کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ سردیوں میں باداموں کے مستقل استعمال سے آپ کو نزلہ نہیں ہوگا، آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوگی۔ ویورز، آگے چل کر میں آپ کو باداموں کے مختلف بیماریوں میں استعمال کا طریقہ بتاؤں گا اور بہت سے ایسے نایاب نسخے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون سے بادام کھانے چاہیے۔ ہم لوگ اپنی سہولت کے لیے بازار سے باداموں کی گری، جسے مغز بادام کہتے ہیں، وہ ہم خرید کر لے آتے ہیں۔ میرے خیال سے جو مغز بادام ہم بازار سے اپنی سہولت کی خاطر لے کر آتے ہیں، ان باداموں سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو ثابت باداموں سے خود مغز نکال کر کھانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ بازار میں جو بادام کی گریاں یا مغز بادام اویلیبل ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کب کے نکالے ہوتے ہیں اور کس طرح نکالے ہوتے ہیں۔ وہ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی وہ افادیت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرا آپ لوگوں سے مشورہ ہے کہ آپ جب بھی بادام استعمال کریں تو ثابت بادام لے کر آئیں، خود ان کی گریاں نکالیں اور وہ گریاں استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے دگنا فائدہ ہوگا۔ ایسے نوجوان جن کا وزن اپنے قد اور عمر کے حساب سے کم ہے، وہ یہ نسخہ استعمال کریں تو ان کا وزن پورا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ایسے بچے جو حفظ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے۔ رات کو 11 عدد بادام اور 11 عدد کشمش اچھی طرح دھو کر پانی میں الگ الگ بھگو دیں۔ کشمش کو آپ نے الگ بھگونا ہے اور بادام کی گریوں کو الگ بھگونا ہے۔ بادام کی گریوں کو بھگونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کا چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے، کیونکہ بادام کا چھلکا ساتھ کھانے سے بادام ہضم نہیں ہوتے اور ان کی وہ افادیت یا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ گری تھوڑی نرم ہو جاتی ہے، چبانے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اور پھر کشمش کی جو 11 عدد گریاں آپ نے پانی میں بھگو کر رکھی ہیں، وہ کشمش بھی کھا لیں اور وہ جو پانی جس پانی میں بھگوئی ہیں وہ پانی بھی پی لیں۔ ہو سکے تو بادام اور کشمش کھانے کے بعد 1 گلاس آپ دودھ کا بھی پی لیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا ٹانک ہے آپ کے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے۔ بہت سے ایسے لوگ گلے میں بلغم کے اٹکنے کی شکایت کرتے ہیں، ہر وقت انہیں گلا صاف کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں نزلہ کیرا حلق کے اندر گرتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے۔ ایسے خواتین و حضرات کے لیے صبح نہار منہ 5 عدد بادام کی گریاں اور کالی مرچ 3 عدد، یہ دونوں چیزیں اچھی طرح چبا کر کھا لیں۔ اس کے مستقل استعمال سے انشاءاللہ آپ کی بلغم، نزلہ، کیرا اور چھینکیں ختم ہو جائیں گی۔ اس نسخے سے آپ کی ڈسٹ الرجی میں بھی کمی آئے گی۔
ویورز، اینڈ پر میں جو نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بچوں کے لیے ہے، بچوں کی لکنت اور توتلا پن کے لیے۔ بچوں میں توتلا پن مستقل رہنے سے لکنت بن جاتی ہے، ایسے بچے بولتے وقت اٹکتے ہیں، بات صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے، نوٹ کر لیں، انہیں استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ پہلے نمبر پر مغز پستہ، یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر مغز بادام، یہ 50 عدد لینے ہیں، 50 گریاں بادام کی۔ ورق نکرہ آپ نے یہ 10 گرام لینے ہیں، اس کے ساتھ لونگ 5 گرام لینے ہیں۔ دار چینی آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ زعفران آپ نے 5 گرام لینا ہے، اور سب سے اینڈ پر آپ نے شہد 200 گرام لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں اچھی طرح صاف کر کے انہیں پیس لیں، اور پیسنے کے بعد شہد میں شامل کر کے ایک جار میں محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کا معجون تیار ہے۔ اس معجون کو 1 چمچ کا چوتھائی حصہ صبح اور چوتھائی حصہ شام کو بچوں کو کھلائیں پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے بچوں کی لکنت اور ان کا تتلا پن ٹھیک ہو جائے گا۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔